السلام علیکم ریڈرس، ہوپ سو آپ سب ٹھیک ہوں۔ سوری لیٹ ایپیسوڈ کے لیے، کیونکہ تانچی تھوڑا بزی تھی شادی کے فنکشنز میں، اس وجہ سے ایپیسوڈ نہیں آ سکتی، لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ ریگولر آپ کو ایپیسوڈ ملے گی۔ رات دیوانی قسط نمبر 20، اسکلم تانیہ طاہر۔ رات بھی معاذ نے اس سے کوئی بات نہیں کی تھی، اور نہ ہی اب جب وہ جلدی اٹھ گئی اور لون میں بیٹھ گئی تھی تو وہ باہر سے جاگنگ کر کے آیا اور سیدھا اندر چلا گیا، جبکہ وہ اسے دیکھ کر اٹھی تھی، مگر دوسری طرف سے کوئی عمل نہیں آیا اور وہ اندر چلا گیا۔ وہ واقعی خفا ہو گیا تھا، وہ کچھ پریشان سی ہو گئی، مگر کرتی کیا؟ اس نے اداسی سے اندر کی راہ لی اور سب کے لیے خود ہی ناشتہ بنانے لگی، جبکہ وہ اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ محسوس ہو رہا تھا اس کا رویہ یہاں تو پیچھے ہی پڑ گیا تھا اور اب بالکل بھی نہیں دیکھ رہا تھا اسے۔ وہ اس کے لیے ناشتہ بنانے لگی، ناشتے میں کافی بنائی اور کچھ سمجھ نہیں آیا کچھ بھی، تو اس نے اس کے لیے ٹوسٹ بنا لیے۔ ٹرے میں ناشتہ لگا کے وہ باہر نکلی۔ ابھی وہ ماس کے کمرے میں جانے کا سوچتی ہی کے ساتھ آ گیا۔ اور بہت شکریہ بھابھی، آپ نے بنا دیا، رات بڑی مشکل سے سویا ہوں، یقین مانے سمجھ ہی نہیں لگ رہی تھی، ایسے وحشیوں والی بھوک لگ رہی تھی مجھے۔ وہ ٹرے اس کے ہاتھ سے کھینچ کر چیئر پہ بیٹھا اور مزے سے کھانے لگا۔ ماس کی نگاہ ورشا سے ملی، جو پریشانی سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ تو اسی کے لیے لے جا رہی تھی۔ غصے سے اسے گھور کر وہ کچن میں خود ہی چلا گیا۔ تبھی وہاں فائق بھی آ گیا، وہ کسی کو فون ملا رہا تھا۔ یار ماس، مجھے بھی ایک کپ دے دو، سر درد کر رہا ہے کب سے، بلال کو کال کر رہا ہوں، یہ شخص ایسے غائب ہو گیا جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ غصہ آ رہا ہے مجھے اس پر، مما بابا رات سے پریشان ہے اور یہ عجیب گھمنڈر آدمی ہے، ایک بات کے پیچھے ہی پڑ گیا ہے۔ وہ تب کر بولا۔ ماس نے 2 کپ ریڈی کیے۔ میں بنا دوں؟ ورشا کچھ جھجکتے ہوئے بولی، کیونکہ وہ سبھی اٹھ رہے تھے۔ ماس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ نہیں بھابھی، تکلف کیوں کر رہی ہیں آپ؟ جب کام والی ہے تو آپ زحمت نہ کریں۔ وہ دانت نکال کر ماس کو دیکھنے لگا۔ ہر وقت بکواس کروا لو بس، ماس نے بھڑک کر کہا۔ اپس، مزاج گرم ہے۔ فائق نے اس کے ہاتھ سے کپ لیا، کبھی وہ اس کے سر میں دے مارتا۔ ماس باہر نکل گیا، جبکہ ورشا اداسی سے گہرا سانس بھر گئی۔ مجھے لگتا ہے میری وجہ سے، وہ بولی تو فائق نے اس کی جانب دیکھا۔ آپ کی وجہ سے کیوں؟ حالات ہی ایسے ہو گئے ہیں کہ آپ دونوں کی شادی کا ذکر نہیں چھیڑا، تو اس میں اتنا برا منانے والی کیا بات ہے؟ یہ تو یا تو اس نے شادی ہی نہیں کرنی تھی، اور اب تیور دیکھو اس کے۔ فائق کچھ اور سمجھاتا، اس کی پشت گھورتا بولا۔ نہیں وہ، ورشا چپ ہو گئی۔ اوہو، فائق اپنے آپ کہانی سوچ چکا تھا اس کے چپ ہونے پر۔ تو آپ نے نواب کو منہ نہیں لگایا تو اس کا منہ بن گیا۔ کتنا تیز آدمی ہے، ہمارے سامنے کیسے اتراتا ہے اور پیچھے پیچھے گنا مسنا۔ وہ نفی میں گردن ہلانے لگا۔ نہیں ویسا تو کچھ بھی نہیں ہے، بس وہ کچھ بول نہیں پائی، جھجک بھی رہی تھی۔ ارے آپ ٹینشن نہ لیں، ابھی دیکھیں کیسے دماغ درست کرتا ہوں اس کا۔ وہ باہر آ گیا۔ ورشا بھی کچن کے دروازے میں آ کھڑی ہوئی۔ ماس موبائل سکرول کر رہا تھا۔ اوئے، تو بھابھی سے کیوں نہیں بول رہا؟ جب ہمارے پیچھے بولتے ہوئے کوئی تکلیف نہیں، تو ہمارے سامنے بولتے ہوئے کیوں تجھے دورے پڑے ہیں؟ فائق نے اس کا موبائل کھینچا۔ فائق، وہ اتنے غصے سے بولا کہ ایک دم سب کی ہنسی کو بریک لگے تھے۔ ماس نے بنا کچھ بولے اسے گھور کر اسے موبائل چھینتا وہاں سے اپنے روم میں چلا گیا، جبکہ کافی کا مگ بھی ساتھ لے گیا تھا۔
لگتا ہے معاذ بھائی اپنے اصل روپ میں آ چکے ہیں، ساتھ بولا تو فائق نے سر ہلا دیا۔ ہاں لگ تو کچھ ایسا ہی رہا ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے مخاطب تھے اور ورشا کی جان پر بن گئی تھی۔ وہ تھوک حلق سے نکلتی جلدی سے روم میں بھاگ گئی، کیونکہ بہت چاہ کر بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی اس سے بات کرنے کی۔ اس کی آنکھ کھلی تو خود کو ارتاش کے بازوں میں پایا۔ ایک دم شرما کر، گھبرا کر، جھجک کر وہ اس سے دور ہوئی تو ارتاش کی بھی اس کی اس ہلچل پر آنکھ کھل گئی۔ وہ اس کا دماغ پورے حواسوں میں آ گیا، مگر اس نے ترچھی نظروں سے سہائے کو دیکھا جو جھجکتی ہوئی کچھ فاصلے پر ہو رہی تھی۔ خواہ مخواہ چمٹنے کی ضرورت نہیں، سرد لہجے میں کہہ کے وہ کروٹ موڑ گیا۔ سہائے شرمندگی سے دوہری ہونے لگی۔ کیا وہ واقعی سوتے ہوئے اس کے بازو میں چلی گئی؟ مگر ایسا تو کبھی نہیں ہوا تھا۔ وہ اور رینی ساتھ ہی سوتی تھی، پھر ایسا کیوں ہوا؟ بے حد شرمندہ سی وہ بستر سے اٹھی اور جلدی سے واش روم میں چلی گئی۔ شاید اس سے چھپنا چاہتی تھی، جبکہ نیند میں بھی ارتاش کے لبوں پر مسکراہٹ تھی، جیسے وہ اس کو تنگ کر کے بے حد خوش ہو رہا ہو، کیونکہ اس نے بھی کوئی گھٹک اسے تنگ نہیں کیا تھا۔ سہائے کی دوسری طرف ہمت نہیں تھی۔ وہ فریش ہو کے جلدی نکلی تو وہ اب تک سو رہا تھا۔ اس کا ارادہ تھا جلدی سے وہ وہاں سے غائب ہو جائے، اور ہوا بھی ایسا ہی۔ اس نے کچھ نہیں کہا تو وہ باہر نکل گئی۔ باہر آئی تو تھوڑا سکون ملا۔ وہ اس کی وجہ سے بالکل بدل گیا تھا، کیسے غصے سے بول رہا تھا ابھی بھی۔ وہ افسردہ سی ہو گئی۔ اس نے بھی تو اس کے ساتھ کچھ اچھا نہیں کیا تھا، کیسے اسے انکار کر دیا تھا، اور جب ضرورت پڑی تو اسے ہی استعمال کیا۔ مگر وہ اپنی ماں کی وجہ سے مجبور تھی، ورنہ کبھی بھی اس کے علاوہ کسی دوسرے شخص کو نہیں سوچا تھا۔ وہ اسی سوچوں میں چلتی جا رہی تھی کہ فرزانہ سے ٹکرا گئی، جس کا رو رو کر الگ برا حال تھا۔ امی، اس نے ماں کا چہرہ تھام لیا۔ حیران تھی۔ فرزانہ کی آنکھیں رونے کے باعث سجی ہوئی تھیں۔ مجھے معاف کر دو سہائے، مجھے جس پر بہت بھروسہ تھا، دیکھو وہ کیسے تنہا چھوڑ گئے۔ ہاں ارتاش بہت اچھا ہے، اس نے میری عزت کو اپنا لیا اس مشکل گھڑی میں جب کوئی نہیں اپناتا۔ میری بیٹی کا بارات کا لوٹ جانا کوئی عام بات تو نہیں، بارات کا نہ آنا اور دلہن کی منتظر نظریں عام بات نہیں تھی۔ میری بچی، مجھے بہت خوف آیا تھا، بہت۔ وہ اسے سینے سے لگائے بہت زیادہ پریشان اور غمزدہ دیکھ رہی تھی۔ سہائے کی بھی آنکھیں بھیگ گئیں، کیونکہ اس لمحے تو وہ خود بھی بے آسرا ہو گئی تھی۔ اگر ارتاش نہ اپناتا تو کون اسے اپناتا؟ وہ ماں کے سینے سے لگی رہی، جبکہ فرزانہ اسے پیار کرتی رہی تھی تا دیر، اور پھر وہاں سے کمرے میں لے گئی۔ سہائے کے ہی وہاں ورشا اور اینا پہلے سے ہی موجود تھی۔ وہ اس کا رویہ تمہارے لیے ٹھیک ہے کیا؟ فرزانہ ایک ماں کی حیثیت سے پریشان تھی، کیونکہ انہوں نے بھی کچھ کم نہیں کیا تھا ارتاش کے ساتھ، اور اب وہ فکر مند تھی کہ ارتاش کا رویہ ان کی بیٹی کے ساتھ یقیناً برا ہوگا۔ امی، آپ فکر نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا وقت کے ساتھ۔ سہائے ان کے ہاتھ تھام کر بولی۔ یعنی کچھ ٹھیک نہیں تھا؟ وہ مزید پریشان ہوئی اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ فرزانہ خاموش ہو گئی۔ آپ پریشان مت ہو، سہائے آستگی سے بولی اور ان کے آنسو صاف کیے۔ میں ارتاش سے معافی مانگوں گی، فرزانہ کچھ سوچتے ہوئے بولی۔ وہ تینوں چپ رہ گئی، مگر سہائے کو ماں کی یہ بات اچھی نہیں لگی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، غلطی ساری ان لوگوں کی تھی،
مگر ماں اس طرح جھک کر معافی مانگتی اسے اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ اٹھ کر فریش ہو کر نیچے آیا تو گھر میں سب تھے۔ سب اس وقت تک اٹھ چکے تھے۔ بہارے کا ناشتہ لے جانے کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ ارتاش کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ اس نے کسی کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ امی پلیز ناشتہ دے دیں، مجھے ابھی جانا بھی ہے، رات لیٹ آؤں گا۔ اس نے نصرت کی جانب دیکھا، کچن میں جھانک کر۔ سہائے نے اس کی جانب نگاہ اٹھائی، وہ بھی ڈائننگ پر ہی بیٹھی تھی۔ ابا جی سے خاص کر ملنے گئی تھی۔ انہوں نے ارتاش کے بارے میں پوچھا بھی، مگر وہ مسکرا دی تو وہ چپ ہو گئے۔ شاید وہ جائز تھا اور اس کا یہی ری ایکشن تھا۔ نصرت نے اس کے سامنے ناشتہ رکھا۔ لیکن بیٹا کہاں جانا ہے تم نے؟ اس وقت شادی ہوئی ہے، تھوڑے دن چھٹیاں ہی لے لو۔ نصرت بولی تو ابا جی نے اور احمد صاحب نے بھی پیچھے سے کہا، ہاں چھٹیاں لے لو۔ نہیں چھٹیاں نہیں لے سکتا، میری شادی کون سا پلاننگ سے ہوئی ہے، زبردستی ہوئی ہے، اور ایسی شادیوں پر کام سے فارغ نہیں ہوا جاتا۔ وہ تلخی سے کہہ کر ناشتہ کرنے لگا۔ اس بات پر تو اسے سب سے زیادہ غصہ تھا کہ اپنے لیے جو بھی کیا اس نے خود ہی کیا۔ نہ یار دوستوں نے کچھ کیا اور نہ ہی اس کے ماں اور ابا جی نے۔ اس نے سب کے سامنے اپنی محبت کی داستان رکھی تھی۔ آج اگر دارا اس کو یہ سب کرنے پر نہ اکساتا تو یہ لڑکی جو اس کے سامنے اس کی بیوی بنی آنکھیں چرا رہی تھی اسی سے کسی اور کی باہوں میں ہوتی۔ سب ایک دم چپ ہو گئے تھے۔ کمرے میں آؤ ارتاش تم میرے، ابا جی کہہ کر اپنے کمرے میں چلے گئے، جبکہ ارتاش سکون سے ناشتہ کر رہا تھا۔ وہ اب کسی کو کھاتے میں نہیں رکھنے والا تھا۔ ارتاش جو تمہارے ابا جی بات کریں اسے سمجھ لینا، نصرت نے کہا۔ امی آپ فکر کیوں کر رہی ہیں؟ فی الحال تو میں سب سمجھ گیا ہوں۔ اینی ویز مجھے رات لیٹ ہو جائے گا، آپ پریشان مت ہونا، کہہ کر وہ ماں کے پاس سے اٹھ کر آخری نظر اس کے جھکے چہرے پر ڈال کر وہاں سے اٹھ کر ابا جی کے کمرے میں آ گیا۔ وہاں ماس پہلے سے موجود تھا۔ ارتاش نے ماں سے رخ ہی موڑ لیا۔ بیٹھو۔ ارتاش بیٹھ گیا۔ جوائی بن کر آئے ہو یا پوتے؟ وہ پوچھنے لگے۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ ارتاش نے ان کی جانب دیکھا۔ تمہارے تیور تو بتا رہے ہیں جوائی بن کر آئے ہو۔ ابا جی نے گھور کر دیکھا، وہ چپ ہو گیا۔ ٹھیک ہے جو کچھ ہوا تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں سارے گھر کو تم باتیں سناؤ اور ذلیل کرو۔ میری کہاں مجال ہے، میں تو وہ انسان ہوں جس نے اپنی محبت کو ٹوکرے میں رکھا اور سب کے سامنے بھیک مانگنے نکل گیا، مگر کسی نے میری سنی ہی کہاں۔ آج اگر قدرت یہ فیصلہ نہ کرتی تو کیا لگتا ہے ابا جی آپ کو سہائے میرے کمرے سے نکلتی؟ وہ تلخی سے بولا۔ ارتاش، معاذ پلیز معاذ، مجھے کسی سے بات نہیں کرنی فی الحال، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، اور فکر نہ کرو تمہاری بہن کے ساتھ شہروز بھائی والا سلوک نہیں کروں گا۔ انہیں اسی بات کا تو خوف تھا، یہی تو خوف تھا ان لوگوں کو کہ وہ شہروز جیسا ہے۔ وہ اپنی بیٹی کی سیفٹی ہی تو سوچ رہے تھے۔ ارتاش اسے تانا مارتا وہاں سے نکل گیا، جبکہ معاذ نے سر تھام لیا۔ جاؤ اس کے پیچھے، ہو جائے گا ٹھیک، ابھی غصے میں ہے، ابا جی نے کہا تو معاذ اس کے پیچھے بھاگا اور وہ باہر
جو گاڑی میں بیٹھنے والا تھا، معاذ نے ایک دم اسے روک لیا۔ یار تم جانتے ہو امی بالکل راضی نہیں ہو رہی تھی، معاذ نے اسے بتایا۔ اس نے کوشش کی تھی مگر بے سود گئی تھی۔ میں نے تم سے شکایت نہیں کی، وہ سر جھٹک کر بولا۔ میں جانتا ہوں مگر یار پلیز، ہم دوست ہیں۔ میرے دل کی اولین خواہش تھی کہ میری بہن کی شادی تم سے ہو، مگر مما بہت آگے جا رہی تھی، وہ رک نہیں رہی تھی، وہ کسی کے کہنے میں نہیں آ رہی تھی۔ ٹھیک ہے چلو، اب جو بھی ہوا قدرتی طور پر ہو ہی گیا، وہ بگڑا بگڑا سا بولا۔ پلیز ناراضگی ختم کرو یار، تمہارے بغیر تو ادھورے ہیں ہم سب، ایک دوسرے کے بنا ادھورے ہیں، معاذ بولا تو ارتاش نے گوگلز اتار کے اس کی جانب دیکھا۔ جذبات اس کی آنکھوں میں دکھ رہے تھے۔ رلائے گا اب، وہ ہنسا جبکہ اس کے بغل گر ہوا۔ معاذ بھی ہنستا ہوا اس کے گلے لگ گیا۔ اب تم اندر چلو، معاذ بولا۔ نہیں بھائی، مجھے آرڈرز ہیں، ڈیوٹی کے فی الحال میرا جانا ضروری ہے، مگر جلدی آ جاؤں گا، اس نے کہا اور شانہ تھپتھپا کر اپنی گاڑی لیتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ معاذ کے سر سے ایک وزن اتر گیا تھا۔ نصرت، فرزانہ نے نصرت کی جانب دیکھا۔ نصرت جانتی تھی وہ کیا کہنے والی ہے۔ آپ فکر نہ کرو، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ نصرت کو اندازہ تھا وہ ایک ماں ہے، وہ پریشان ہو سکتی ہے۔ نہیں، میں آپ سے معافی مانگنا چاہتی ہوں، میں نے ہی سب غلط کیا۔ مجھے اپنے بھانجے پہ اتنا مان تھا کہ ارتاش میں ہی ساری برائیاں نظر آتی تھیں۔ آپ سے رویہ برا رکھنا، میں بے حد شرمندہ ہوں۔ آپ سب میری بیٹی کو دل سے قبول کریں۔ ارے کیسی باتیں کر رہی ہو؟ رابعہ نے فرزانہ کے جڑے ہوئے ہاتھ کھولے۔ سہائے تو ہماری بچی ہے، وہ تمہاری ہے بھی نہیں، وہ تو شروع سے ہی ارتاش کی تھی، اور دیکھو اسی کی قسمت میں ان دونوں کا ساتھ لکھا تھا۔ پھر احتشام کے بھاگ جانے اور چلے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تم پریشان نہ ہو، رابعہ نے کہا تو نصرت نے بھی مسکرا کر سر ہلایا۔ ایسا ہی ہے، اور سہائے میرے ارتاش کی دلہن ہے، اس سے زیادہ بھلا کون عزیز ہوگا مجھے، وہ پیار سے بولی اور سہائے کو سینے سے لگا لیا۔ ارتاش بھی ٹھیک ہو جائے گا، پریشان نہ ہو، فرزانہ کے دل کو تسلی ہوئی تھی، اور شرمندگی اور بھی زیادہ ہو رہی تھی کہ وہ تو اتنی اچھی تھی، پھر بھی وہ اس کے ساتھ ہمیشہ برا رویہ رکھتی تھی۔ اب بس تم بھی اپنی بہو کو قبول کرو اور بیٹی کی بارات کا سوچو، رابعہ نے کہا، جبکہ فرزانہ نے ورشا کی جانب دیکھا جو کچھ کنفیوز سی تھی، سر جھکائے کھڑی تھی۔ نہیں بھابھی، بس یہ شادی تو ایسے ہی ہوگی، میں اپنی بیٹی کی پوری دھوم دھام سے شادی کروں گی، اب میرا داماد بھی تو مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ فرزانہ نے مسکرا کر نصرت کو دیکھا اور ورشا کو ساتھ بٹھا لیا۔ ورشا کے ساتھ ساتھ سب بہت خوش ہوئے تھے فرزانہ کے رویے کے بدلنے پر۔ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، سب ہنسنے لگے تھے، مگر ورشا کے دل میں فکر تھی، دوسری طرف سہائے بھی فکر مند تھی۔ چلو اب جلدی جلدی سب اٹھو، بہارے کو لینے جانا ہے، اس کا ناشتہ لے جاتے ہیں، اور ابا جی سے پتہ کرتی ہوں ولیمے کی دعوت آج کی ہے یا کل کی، رابعہ بولی تو سب نے سر ہلایا۔ چلو جاؤ سہائے، اچھے سے تیار ہو جاؤ، بھئی ایک دن کی دلہن ہو، نصرت مسکرا کر بولی تو سہائے سر ہلا کے اٹھ گئی۔ جاؤ بیٹا تم بھی تیار ہو جاؤ، فرزانہ نے بھی نصرت کی جانب دیکھ کر ورشا کو کہا۔ ورشا بہت خوش ہوئی تھی، وہ لوگ بہارے کے گھر جانے کے لیے اٹھنے لگے
تبھی شہروز نے ماں کو پکارا۔ رابعہ نے اس کی جانب دیکھا۔ وہ میں کہہ رہا تھا آپ لوگ تیار نہیں ہوئے، جانا نہیں ہے کیا؟ شہروز کی شکل دیکھ کر سب دبا دبا ہنسنے لگے۔ باہر سے زیادہ لگتا ہے اس لڑکے کو اپنی بیوی کو دیکھنے کی خواہش ہے۔ رامین نے اسے چھیڑا تو وہ مسکرا دیا۔ میری بیوی ہے، آف کورس اسے دیکھنے کی خواہش بھی مجھے ہی ہوگی۔ وہ شانے اچکا کر انہیں جلد تیار ہونے کا کہہ کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ سب ان دونوں سمیت سب کی اچھی زندگی کی دعا گو تھے۔